अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अंधेरा छा गया। ये अंधेरा किस चीज़ का है? मेरे रब ने अपनी कायनात बनाई और सबसे पहले जिस रूह को तख्लीक किया उसको दुनिया में नहीं पुरनूर किया। नूर तो बना लिया लेकिन दुनिया में नहीं उतारा। बहुत सारे पैगंबराने दीन को दुनिया में उतारा। बहुत सारी कौमों पर जो है जुल्म भी हुआ। जाबिर भी थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। जंगें हुई, नाफरमान कौमों पर बद्दुआओं की बरसात हुई, पत्थरों की बारिश हुई, जुल्म हुआ, ऊँटनी को मार दिया गया, कहत नाजिल हुआ। मेरे रब ने बहुत सारे पैगंबरों की बद्दुआएं कौमों पर उतारी। फिरौन और कारून का भी आपने नाम सुना। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा समंदर में डाला तो समंदर को चीर दिया और जो नाफरमान थे वो पानी में गर्क हो गए। फिरौन। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का पैगाम दिया। इस तरह बहुत सारे पैगंबर आए, मूसा अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक। मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम होते थे अल्लाह पाक से, कलीमुल्लाह उनका नाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके तमाम पैगंबरान दीन का अगर मैं नाम लूँ जिनका अक्सर हम जिक्र करते हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, शायद मैं आगे पीछे नाम ले रही हूँ लेकिन ये सारे पैगंबर नबी उतरे। लेकिन अल्लाह पाक ने एक नबी का नूर सबसे पहले तख्लीक किया। लेकिन सारे पैगंबरों ने, सारे नबियों ने एक ही बात कही, अहमद आएंगे, मोहम्मद आएंगे। फिर वो सुबह तुलू हुई और 12वीं का चांद नजर आया। तमाम आलम इस्लाम में, तमाम दुनिया में एक नूर की बारिश हुई। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। एक सिलसिला जारी हुआ। मेरे रब ने खातमुन नबी को दुनिया में उतारा, बीबी आमना के फूल। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेकर आए। बहुत सारे जुल्म थे, ऐसे जुल्म जो अगर मैं जिक्र करूं तो आपकी आंखें छल छल बरसने लगेंगी। एक सिस्टम बनाया गया, हुकूक की बात की गई, खुतबा दिया गया, बेटियों की इज्जत को एक इज्जत मिली, बहनों को। और ख़ास तौर पे मैं जब बात करूंगी कि हम जब जो रिस्क खाते हैं, हलाल हराम, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें ईमान और दीन से दूर करती हैं। उसका पैगाम लेकर आए सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 साल जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते थे तो उनके दिल में एक रूह फूंकते थे कलाम की सूरत में, और उन पर उतारा गया कुरान पाक, वो किताब जिस पर हम अमल करें तो हमारे दो जहां सोने हो जाए। हमारा सोना नबी
جس نے ہمیں یہ پیغام دیا. کہتے ہیں جو اللہ کا حکم مانے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی. تو وہ کون سی ان کی سیرت تھی؟ وہ سارے پیغام جو آج ہم دنیا میں تکلیفیں جو اٹھا رہے ہیں نا، وہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر لینا تو باخدا ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے. ایک قرآن، ایک نبی. اور ہمارے نبی نے کیا سکھایا؟ ایک انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، ان کی پوری صورت، ان کی سنت، وہ کیا ہے؟ وہ ایک آسان زندگی کا پہلو ہے. ماں باپ کا احترام کرنا، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. اگر کوئی آپ کے دین میں نہیں ہے تو اس پر رحم کیسے کرنا، بچوں پہ شفقت کیسے کرنا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ کیسے رکھنا، رزق حلال کا کیا نظام. یہ ساری عام زندگی کی باتیں. خود کھاؤ، جو خود پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. ایک نبی، ایک پیغمبر جو یوں اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ نبی ایک عام سی زندگی گزار رہا ہے. کس کے لیے؟ امتی امتی امتی. ایسا کیا تھا؟ تمام پیغمبروں کے میں یہ کہوں گی قوموں پر آخر کار کہیں نہ کہیں ظلم آپ کو نظر. جنہوں نے ان کی بات مانی وہ محفوظ رہے، لیکن بہت ساری ایسے قومیں غرق ہو گئیں. نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہی سوار ہوئے جو اللہ کو مانتے تھے، باقی ان کا اپنا بیٹا اور بیوی تک غرق ہو گئے. جو میرے رب کو نہیں مانتا، جو میرے نبی کو نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. ایسا ہے. اگر ہم اس سے کلمے کو نہ پڑھیں، اس پر عمل نہ کریں تو ہم دین سے خارج ہو جائیں گے. لیکن کیا صرف کلمے تک آپ رہیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ 7 آسمان تک جبریل اپنے پروں پر جن کو لے کے جاتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا ذکر اگر ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے ڈھال کے دکھا دیا کہ ایسے ایسے چلو. ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہر وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری قوم یہ نہ کہے، میری یہ جتنے جو لوگ مجھے ماننے والے، میرے رب کو ماننے والے، کہ یہ نہ کہیں. یہ انہوں نے خود دی کہ یہاں تک ایک بچے کو میٹھے سے منع کرنے سے پہلے جب خود کیا کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں تو میں اس کو حکم دوں. وہ ذات ہے، وہ بالا ذات ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں سب کو، تمام عالم اسلام کو ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. جمعۃ المبارک بھی ہے اور ذکر کریں گے میلاد کا. کہتے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو وہاں سرکار دو جہاں دور عالم وہاں خود تشریف لے کر آتے ہیں. تو آج ہم ذکر کریں گے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے میلاد کا. اور جگہ جگہ جو ہیں برقی کمکمیں اور روشنیاں اور خوبصورت، جس نے چراغاں کیا، جس کا جتنی حیثیت تھی، اور سب نے اپنی خوشی سے جھنڈے لگائے. اور گھر میں ابھی شرنی بٹ رہی ہے، کچھ لوگ میلاد کا اہتمام کریں، انعقاد کریں. تو سب اپنے اپنے تئیں یہ 12 ربیع الاول کا چاند تو نظر آ چکا ہے. آف کورس یہ پورا مہینہ سب کے گھروں میں اب دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر اپنے حسب توفیق جو ہے لوگ اپنے گھر میں میلاد اور ذکر نبی کرتے ہیں. اور اللہ پاک توفیق دے ہمیں کہ ہم ہمیشہ یہ ذکر اپنے گھروں میں بلند رکھیں اور گھر میں ہمیشہ یہ برکات والی محفلوں کو سجاتے رہیں، خوشبوئیں معطر کرتے رہیں. اور گھر میں جو خوشبو آتی ہے تو یقین کریں ہمارا دل ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے. میں اگر سرکار دو جہاں کی تھوڑی سی ان کی زندگی پہ روشنی ڈالوں تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ وہ تو اگر دیکھا جائے جس کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں، کسی کو ایسی مثال کیوں دوں. اس کا اپنی زندگی میں ایک اپنے شاہ وہ ہوتا ہے کہ یار میرا ایک
مقام ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ وہ مقام پریزنٹ کیا ہے تاکہ لوگ جتنی قوم ہے ان کو فالو کرتے ہوئے آسانیاں، صادق و امین کی بات کریں، سچائی کی بات کریں، پرہیزگاری کی بات کریں، تحمل کی بات کریں، صبر کی بات کریں، جبر کی بات کریں، ہر جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اوپر ہے۔ ہمارے درمیان ایک کالر ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب فرام کراچی، مفتی جی شاہد صاحب، مفتی شاہد حسین قادری۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 12 ربیع الاول کا چاند بہت اور 12 ربیع الاول کا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کو بھی مبارک ہو محبوب کا آمین مہینہ۔ آمین آمین۔ جی جی آپ ذرا، میں چاہوں گی تھوڑے سی بات، میں اتنی جو ہے میرا شاید میرے الفاظ آگے پیچھے مذہبی طور پہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے میں اللہ سے بھی معافی چاہوں گی اور اپنے چاہنے والوں کے جو نبی کا ذکر سنتے ہیں ان سے بھی معافی چاہوں گی، لیکن جب آپ بیاں کریں گے تو وہ بہت خوبصورت ہوگا۔ الحمدللہ، یہ ربیع الاول بھی کہلاتا ہے، پہلی بہار بھی کہلاتی ہے، ربیع النور بھی کہلاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اسی مہینے میں چمکا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل نے ہر چیز کو کن فیکون سے بنایا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بشریت حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، سبحان اللہ، اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے جب بنایا تو جسم کو بھی پہلے رب بنا سکتا تھا، لیکن اگر بناتا تو سارا مخلوق جو گمراہ ہو جاتی۔ اس وجہ سے 1,24,000 کم و پیش نبیوں کو عالم ارواح میں اللہ نے جمع کیا اور ان کو کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی کہ سب نبیوں کو اکٹھے کیا رب نے، تو سب سے پہلے اللہ نے محبوب کا میلاد بنایا اور سبحان، نبیوں کے ساتھ مل کر بنایا، اور نبیوں سے عہد لیا کہ میرے محبوب کے گیت گاؤ گے، میلاد مناؤ گے، اور سب نبیوں نے عہد دیا اور گواہی دی کہ ہم محبوب کا میلاد منائیں گے۔ لہذا سب سے پہلے رب نے میلاد منایا، پھر نبیوں نے منایا، پھر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر خود میلاد منایا، اور ہر مسلمان پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا فرض واجب ہے۔ وہ اس وجہ سے فرض واجب ہے، ویسے تو اللہ کی سنت ہے اور نبیوں کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن اس دور میں ربیع الاول منانا فرض واجب اس طرح ہے کہ قادیانیوں کا دور ہے، کافر اور منافقوں کا زور ہے، اور وہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ لہذا حافظ، ہمیں محبوب کے نور کو ورفعنا لک ذکرک پہ عمل کرتے ہوئے اتنا زور سے منانا چاہیے کہ کافروں کے جو سینے پھٹ جائیں، منافق اور بیمار ہو انشاءاللہ، جائے، اور جس کے دلوں میں بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو بھلے بڑھا دے۔ اور یہ میلاد کا مہینہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے جو نا بڑے اہتمام کے ساتھ منائے، کیونکہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے اس کی قبر نور ہو جاتی ہے، گھر نور سے بھر جاتا ہے، سینہ نور سے بھر جاتا ہے، بے شک، کیونکہ ربیع النور ہے یہ، اور علم بھی ایک نور ہے، تو لہذا اس کو نورانی علم آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور فضل میں آ جاتا ہے۔ تو میں بے شک، آپ کے ذریعے سے تمام عالم اسلام کو ربیع الاول کی مبارک دیتا ہوں اور ان کو عرض کرتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے گھروں کو، اپنے گلیوں کو، محلوں کو، سینے کو مصطفیٰ کے نور سے سجانا آپ کا کام ہے، مصطفیٰ کا کام آپ کو دیدار کرانا ہے، اور آپ کی قبر کو محبوب کے نور سے انشاءاللہ جگمگ اٹھے گی اور دونوں جہاں کی خیر مل جائے گی۔ باقی جو خاص طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانے کے لیے ہمیں دلائل چاہیے، تو عشق میں دلائل نہیں ہوتے، کیونکہ نا قرآن حدیث بھری پڑی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور عشق ہے اس میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں غور و فکر سب سے پہلے شیطان نے کیا، اور اللہ نے شیطان کو محبوب کا میلاد منانے کا حکم دیا بے شک، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، ان کو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔
पता लगा कि नबी के मीलाद का इनकार करना कुफ्र है, वकान मिनल काफिरीन। उसने आदम अलैहिस्सलाम के मीलाद की नाखुशी की, अदब न किया, सजदा न किया, तो वो काफिरों में से हो गया। लिहाजा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद से दूर रहेगा वो कुफ्र की तरफ चला जाएगा, मुनाफिकत की तरफ चला जाएगा। इस वजह से हम हमेशा दोस्तों को ये दावत देते हैं कि नबी का अदब न करना मसलके शैतान है, नबी का अदब न करना ये मसलके शैतान है। आ तू भी मीलाद बना, यही तो ईमान है। सुभान यही अल्लाह। मैं अल्फाज अर्ज करके और अपने तमाम जो व्यूवर्स को अर्ज करूंगा कि वो महबूब के मीलाद को दिलो जान से मनाएं और दोनों जान की बरकत हासिल फरमाएं। आमीन सुम आमीन। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने खूबसूरत अल्फाज से हमें जो है नवाजा। बहुत अच्छा लगा, हमारी नॉलेज में भी इजाफा हुआ, बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती। अच्छा जी, मैं बात करी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी उम्मत के लिए बिल्कुल इसी तरह वक्फ़ की कि ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। अगर वो अपने मकाम को देखते, क्योंकि वो तो हर बात जानते थे, अगर वो समझते कि भाई मेरा मकाम इतना आला है, मैं क्यों किसी को सिखाऊं, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको इस भेजा ही इसीलिए कि अब वो अक्सर दुआ भी करते थे और बहुत सारी हमारे लिए आसानियों की दुआएं करते थे कि मेरी उम्मत को इस दुनिया में उनकी शक्लें ना बिगड़ें, तो उनका जो सवाल जवाब है वो कब्र तक रहे और इनको यहाँ कोई अजाब ना मिले। हम इस अजाब से शुक्र है बच गए, क्योंकि हम उसकी उम्मती हैं। बाखुदा अगर उन कौमों में हम भी शामिल होते जिनकी शक्लें बद्दुआओं से बिगड़ गई हैं, तो अल्लाह पाक हमें माफ़ करे कि हम शुक्रगुजार हों और ज़िक्र करें और उन पर दुरूद भेजें। हम एक दुरूद भेजते हैं तो हमें 70 गुना उसका सवाब मिलता है। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, कुछ अल्लाह पाक को सब गुनाह माफ़ कर देगा, शिर्क नहीं माफ़ करेगा मेरा रब, लेकिन मेरे रब हमारे शहरक के करीब है। मैं एक छोटी सी बात क्लियर करूँगी। कुछ लोग समझते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद हम मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रब ही देता है। मेरे रब को ऐसा क्या था कि वो अपने पैगंबरों को पैगाम रसा बना के भेजा। हमें उनका अदब करना है, हम उनके जो अल्लाह का मैसेज लेकर हम तक पहुँचे हैं, हमने उनका एहतराम करना है, उनकी बातों पर अमल करना है। मेरे रब ने जब ये तमाम पैगंबर नबी दुनिया में उतारे, तो फिर हम उनका ज़िक्र क्यों ना करें, जिस पर मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, जिसने पूरी कायनात सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन के लिए बनाई। तो यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और 12 रबीउल अव्वल का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।